الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے بیوع کے مسائل، تجارت کے مسائل پر سلسلے وار گفتگو جاری ہے، جس میں ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں. اس میں بیع کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط پر ہماری گفتگو شروع ہوئی. بیع کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ مبیع معلوم ہو، مجہول نہ ہو طرفین کے لیے، یعنی خریدنے والا بیچنے والا دونوں یہ بات جانتے ہوں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں. تو یہ شرط کا بیان تھا، اور جس میں کچھ مثالیں بتائی گئیں کہ جہاں مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے بیع نادرست ہو جاتا ہے. پھر اس کی چند مثالیں آگے اور آ رہی ہیں. آج ہمارے سامنے مثال ہے وَلَا عَبْدٌ مِّنْ عَبِيدِهِ وَنَحْوِهِ، یعنی اگر کوئی شخص، اس کے پاس بہت سارے غلام ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک غلام بیچ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے خرید لیا. اب ان غلاموں میں سے ایک غلام کون سا غلام ہے یہ متعین نہیں ہے، نہ اسے معلوم ہے نہ اس سے معلوم ہے. اگر اس کی تعین ہو جائے کہ وہ غلام جس کا نام XYZ کوئی چیز ہے متعین ہو جائے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، معروف ہے. لیکن جب متعین نہیں ہے تو کیسے پتا کہ وہ کون سا غلام ہے اور وہ کس لائق ہے اور کس قیمت کا ہے؟ تو اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بیچے کہ میں اپنا ایک غلام آپ کو بیچ رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مبیع متعین نہیں ہے، اور مبیع متعین نہ ہونے کی صورت میں مجہول ہو جاتا ہے، غیر معلوم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 100 غلام ہیں، وہ کہتا میں ایک غلام آپ کو بیچ دوں گا اس قیمت میں، اور وہ کہے میں نے خرید لیا. نہیں پتا کون سا غلام ہے تو یہ نہیں چلے گا کوئی بھی غلام لا کے اس کو میں نے بیچا تھا تمہیں، وہ کہے نہیں میں نے تو یہ نہیں خریدا تھا، میں نے تو یہ خریدا تھا. تو یہ اختلاف کا بہت بڑا سبب ہوگا. اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے اور وہ ان سے خراج لیا کرتے تھے، یعنی ہر غلام کی ذمہ داری تھی کہ 1 درہم لا کے یومیہ انہیں سپرد کرے. تو 1000 غلام، اگر ہر غلام 1 درہم دے گا تو گویا اس طرح سے 1000 درہم انہیں یومیہ ان سے مل جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے اس کے علاوہ جو کچھ کماؤ وہ تمہارا ہے. اسے مخارجہ کہتے ہیں، یعنی آقا اپنے غلام سے طے کر لے کہ تم جو کچھ کماؤ گے اس میں سے اتنا مجھے دینا، اس کو مخارجہ کہا جاتا ہے. اور جو کچھ زیادہ ہو غلام کے لیے جائز ہوگا. لیکن اگر کسی دن ایسی صورت بن جائے کہ غلام 1 درہم بھی نہ کما سکے اور اس کے باوجود مالک اسے مجبور کرے کہ تمہیں 1 درہم کہیں سے بھی لانا ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ مؤلف کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیع درست نہیں ہے، اگرچہ سارے غلاموں کی قیمت ایک ہو، لیکن اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سارے غلاموں کی قیمت ایک ہے، اس کے بعد 100 غلام ہیں لیکن سب کی قیمت ایک ہے، کسی کی قیمت زیادہ اور کسی کی قیمت کم نہیں ہے، تو جب سب کی قیمت ایک ہے تو یہ بیع درست ہے. یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی قابل غور ہے. پہلا قول کہ کسی غلام کو متعین کر دے تو وہ بیع درست نہیں. دوسرے نے کہا نہیں اگر سب کی قیمتیں ایک ہو تو درست ہے. تو شیخ کہتے ہیں نہیں، یہ قول بھی قابل غور ہے، اس لیے کہ قیمتوں کا ایک ہونا صفات کے ایک ہونے کے لیے مستلزم نہیں ہے. یعنی اگر اس کے پاس 1000 غلام ہے اور سب کی قیمت ایک ہے،
لیکن ان کی صفات الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص کی 100 ریال قیمت ہے اس لیے کہ وہ موٹا ہے، اور ایک دوسرے کی 100 ریال قیمت اس لیے ہے کہ وہ حامل ہے، اس کے بعد لونڈی ہے، حامل ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے بچہ بھی اسے حاصل ہو جائے گا. یا اسی طرح سے ایک اس لیے اس کی قیمت 100 ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم جسم والا ہے. تو مختلف قیمتیں مختلف اسباب کی بنا پر ہیں. ہر ایک کی قیمت وہی ہو جاتی ہے، آخر میں وہی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اوصاف مختلف ہیں. اگر کسی کا مقصد ہے بھاری بھرکم جسم والا غلام حاصل کرنا، یا کسی کا مقصد ہے ہلکے جسم والا غلام حاصل کرنا، یا کسی کا مقصد ہے کہ اسے ایسا غلام مل جائے جس کے بعد اس کے ساتھ میں وہ حامل لونڈی ہو اور اس کے ساتھ بچہ بھی ملنے کی توقع ہو، تو اس کا قصد و ارادہ کیا ہے اس بیع سے، وہ فوت ہو سکتا ہے اگر بعد میں اختلاف کی صورت میں. اس لیے جہالت یہاں موجود ہے، اور جہالت موجود ہونے کی وجہ سے یہ بیع درست نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر مقصد تجارت ہے، صرف پیسہ کمانا مقصد ہے، ایک شخص 100 غلام ہے، اس میں سے کوئی بھی غلام خرید کر کے پھر اسے بیچنا چاہتا ہے، تجارت مقصد ہے، پیسہ ہی کمانا مقصد ہے، اور سب کی قیمتیں برابر ہیں، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایک غلام بیچ رہا ہوں، ایک غلام خرید لے، کوئی بھی ایک غلام لے لے، تب تو مقصد فوت نہیں ہوتا. لیکن اگر مقصد متعین غلام کو خریدنا ہے تو ایسی صورت میں عدم تعین کی صورت میں مقصد فوت ہو جائے گا، اور اس لیے یہ تجارت درست نہیں ہوگی. اگرچہ کہ قیمتیں سب کی مختلف ہیں، لیکن غرض خریدنے والے کا مختلف ہو سکتا ہے. اس کی دوسری مثال، غلاموں کے علاوہ دوسری مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی کہے کہ میرے پاس 100 بکریاں ہیں اور میں آپ کو ایک بکری اس میں سے بیچ رہا ہوں، سب کی قیمتیں یکساں ہیں، لیکن وہ بکری متعین نہیں ہے، تو وہ بیع درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی ایک ہی قیمت ہے لیکن اوصاف مختلف ہیں. ایک بکری دبلی پتلی ہے لیکن وہ 100 ریال کی اس لیے ہے کہ دبلی پتلی ہونے کے باوجود اس کے ہاں حمل ہے، تو چونکہ حاملہ ہے اگرچہ دبلی پتلی ہے اس وجہ سے اس کی قیمت 100 ہے. دوسری بکری تو بہت موٹی تازی ہے لیکن اس کا جسم تھوڑا ہے، جسم چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے اس کی قیمت موٹی تازی ہونے کے باوجود اس کی قیمت کم ہو گئی کیونکہ جسم چھوٹا ہے، 100 ریال کی وہ بھی ہے. اور تیسری بکری ہے جس کا جسم تو بڑا ہے، بڑا جسم ہونے کی وجہ سے زیادہ گوشت نکلے گا لیکن دبلی پتلی ہے، تو بڑا جسم تھا، اور اگر وہ موٹی بھی ہوتی تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہوتی، لیکن چونکہ دبلی پتلی ہے بڑا جسم ہونے کے باوجود اس لیے اس کی قیمت گھٹ گئی، وہ بھی 100. تو ان تینوں کی قیمتیں برابر ہیں، حاملہ کی، موٹی کی اور پتلی کی، تینوں کی قیمتیں برابر ہیں اوصاف کے فرق کی وجہ سے. لیکن حمل والے کی قیمت اس لیے وہاں تک پہنچ گئی کیونکہ اس کے ہاں حمل ہے، اور چھوٹے جسم والے کی قیمت اس لیے پہنچ گئی کہ چھوٹے جسم کے باوجود وہ موٹی ہے، اور بڑے دبلی کی قیمت وہاں تک اس لیے پہنچ گئی کہ دبلا ہونے کے باوجود اس کا جسم بڑا ہے، تو اس لیے سب کی قیمتیں یکساں ہو گئی. تو اگر کسی انسان کا مقصد ہے حاملہ کو خریدنا اور صرف کہا میں ایک ہی بیچوں گا اور طے ہو گئی بات، اور وہ حاملہ کو نہیں دینے کے لیے تیار ہے، تو اختلاف کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے کیونکہ بیع مجہول ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص حاملہ خریدنا چاہتا ہو، یا ہو سکتا ہے موٹی خریدنا چاہتا ہو، یا ہو سکتا ہے بڑے جسم کی خریدنا چاہتا ہو. تو اس طرح سے مقصد فوت ہونے کا خطرہ ہے. تو جب مقصد فوت ہو جائے گا تعین نہ ہونے کی وجہ سے، تو بیع درست نہیں ہوگا. اس میں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ لوگ لے آتے ہیں گاڑی بھر کے تربوز، کوئی چھوٹا تربوز ہے، کوئی بڑا تربوز ہے، اور اس میں قسم قسم کے تربوز ہوتے ہیں، ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور پھر بیچتے ہیں کہ کوئی بھی تربوز آپ
2 ریال کا, 5 ریال کا, 10 ریال کا فکس کر دیتے ہیں, کوئی بھی تربوز لے لو 10 ریال کا دیں گے, اس ڈھیر میں سے جو چاہو اختیار کر لو. ظاہر ہے کہ یہ بیع درست ہے اور اس پر جو ہے لوگ اسی پر جاری ہیں, اور اصل کسی بھی بیع اور تجارت میں یہ ہے کہ وہ جائز ہے. تو یہاں پر اسے صحیح ہی کہا جانا چاہیے, اگرچہ کہ کوئی اس میں اچھا ہوگا, بڑا ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, مختلف ہوگا, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس میں سے اچھے سے اچھا بھی کوئی اگر اختیار کرے گا تو اس کی قیمت وہ 5 یا 10 ریال جو متعین ہے اس سے آگے نہیں جائے گی, اس لیے بیچنے والے کو اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے اور بیچنے والے نے بالکل اسے عام رکھا ہے. تو اس طرح سے جو بھی خریدار اس میں سے جو دانہ بھی اٹھا لے گا, جو تربوز بھی لے لے گا, اس کی وجہ سے بائع کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر یہ بیع متعارف ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس میں جہالت یا غرر نہیں سمجھتے ہیں کسی قسم کی, کہ سامنے ہے, سب رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور بیع اور عقود میں اصل یہ ہے کہ سب حلال ہے اور سب درست ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس کے بعد میں بائع کہتا ہے کہ آپ اس میں سے جو بکری بھی لے لو میں آپ کو 100 ریال کی دے دوں گا, اتنی ساری بکریاں ہیں میرے ریوڑ میں جتنی. وہ جانتا ہے کہ جس کو بھی وہ اختیار کر لے اس کی قیمت 100 سے زیادہ نہیں ہے, سب کی قیمتیں 100 کے اندر ہی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ آپ جو بکری چاہو اس میں سے لے لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, 100 کی میں تمہیں دے دوں گا, تو ایسا جائز اور درست ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس لیے کہ اس میں کوئی بہت بڑی جہالت اور غرر نہیں ہے. اس کے بعد میں اگلا مسئلہ ہے کہ غیر معین کا استثناء اگر ہو تو بھی بیع درست نہیں ہوگا. استثناء درست نہیں ہوگا مگر معین کا استثناء. کیا مطلب اس کا؟ اس کو مثال سے آپ سمجھیں. اگر اس نے کہا کہ میرے پاس یہ 10 غلام ہیں, میں سارے غلام آپ کو بیچ رہا ہوں سوائے ایک کے. اب متعین نہیں کیا کون وہ ایک ہے جس کو یہ بیچنا نہیں چاہتا ہے, تو سب مجہول ہو گیا. جب ایک کی تعین مجہول ہو گئی تو کیا بیچ رہا ہے وہ بھی مجہول ہو گیا. ایک جانب استثناء کی صورت میں ایک جانب مجہول ہونے سے دوسرا جانب بھی مجہول ہو جاتا ہے. مستثنیٰ جب مجہول ہو تو مستثنیٰ منہ بھی مجہول ہو جاتا ہے, اس لیے کوئی چیز معلوم نہیں رہ گئی. اس کی مثال سے شیخ نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے 10 غلام ہیں اور ہمیں اس میں سے معلوم نہیں ہے جس کا مستثنیٰ کیا گیا. کہا کہ یہ 10 غلام ہیں, ان میں سے ایک کو نہیں بیچوں گا, باقی 9 کو آپ کو 9 غلام اتنے میں آپ کو دے رہا ہوں. اب وہ جو 10واں غلام جس کو کہہ رہا میں نے نہیں بیچا متعین نہیں ہے کون سا ہے. ہو سکتا ہے اس میں وہ قیمتی غلام ہو کہ 5 کی قیمت اکیلے اس کی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس مجموعے کی آدھی قیمت تو اسی ایک کی ہو جاتی ہے. تو اس استثناء کی وجہ سے بہت بڑے گھاٹے کا اور خسارے کی امید ہے. ایسا ہو سکتا ہے, خسارہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس طرح کا استثناء بیع میں درست نہیں ہے. نامعلوم استثناء, غیر متعین استثناء, مجہول استثناء یہ بیع کو نادرست بنا دیتا ہے اور اس کو صحیح نہیں رہنے دیتا ہے. لیکن اگر متعین کر کے مستثنیٰ کیا گیا تو مسئلہ نہیں, مسئلہ واضح ہو گیا. مثلا کوئی کہے کہ میرے پاس 10 غلام ہیں, فلاں غلام اس کا نام لے کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا, باقی کو بیچ دوں گا, باقی کو بیچ رہا ہوں, باقی جو بھی لے لو میں اس قیمت میں تمہیں دے دوں گا, تو وہ جائز ہے. تو اشارے سے متعین کر دے یا نام لے کر کے متعین کر دے یا کسی صورت میں متعین کر دے, اگر تعین ہو جائے تو بیع درست ہو جائے گی. اس کے بعد میں پھر اگلا مسئلہ شروع کیا اسی استثناء سے متعلق جو بیع میں ہے
کہ اگر کسی شخص نے کھائے جانے والے حیوان کو بیچتے ہوئے اس کے سر کا استثناء کیا یا اس کے چمڑے کا استثناء کیا یا اس کے اطراف کا یعنی ہاتھ اور پیر کا پائے کا استثناء کر دیا تو یہ درست ہے، ایسا کرنا درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سامنے بکری ہے اور بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ پوری بکری آپ کو بیچ رہا ہوں سوائے سر کے، سر مجھے چاہیے، یا میں یہ پوری بکری آپ کو دے رہا ہوں البتہ چمڑا مجھے چاہیے، یا میں اس میں سے پوری بکری آپ کو دے رہا ہوں لیکن ہاتھ اور پاؤں یہ چاروں کنارے یا پایا یہ میرا رہے گا باقی آپ کا۔ اور اس صورت میں اگر بے ہے تو یہ بے درست ہے، اس لیے کہ معلوم ہے سر کٹ کے الگ ہوگا، معلوم ہے وہ جز متعین کیا گیا جس کا استثناء کیا گیا وہ معلوم ہے، لیکن وہ جز کبھی چھوٹا بڑا اور اوصاف میں کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ معمولی جہالت ہے جو کہ معاف ہے، تو اس لیے یہ درست ہے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ اٹھ سکتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ بکری بیچ رہا ہوں لیکن سر نہیں بیچوں گا، سر میرا ہے، سر کے علاوہ باقی میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ بیچ دیا، بکری اس نے خرید لی، اب اس کے بعد کہہ رہا ہے نہیں آپ ذبح نہیں کر سکتے اس لیے کہ سر تو میرا ہے، تو آپ اس سر کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی صورت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کیسے فائدہ اٹھائے گا وہ اس حصے سے؟ تو یہ اختلاف کا، نزاع کا سبب بن جائے گا، تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اسے مجبور کریں گے کہ اس سر کی قیمت لگائی جائے، کیا قیمت ہے، اور جتنی قیمت ہے اسے ادا کر دی جائے گی کہ یہ قیمت لو سر کی، اور خلاص وہ دھڑ پہلے خرید چکا ہے، سر کی قیمت لو اور مسئلہ ختم کرو، اور وہ پھر لے جا کے وہ بکری ذبح کر لے گا، اس لیے کہ شرکت کی وجہ سے، یعنی گویا بکری میں شریک ہو گئے، سر اس کا اور دھڑ اس کا بکری میں شریک ہو گئے، اور شرکت کی وجہ سے جب ضرر پہنچ رہا ہو تو اس ضرر کو ختم کیا جائے گا، ضرر یزال۔ تو ایسی صورت میں اس ضرر کے خاتمے کی جو صورت ہوگی وہ اپنائی جائے گی کہ اس کی قیمت طے کر کے، اندازہ کر کے اس کی قیمت اسے دے دی جائے گی اور اس کی شرکت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے اختلاف ختم ہو جائے گا اور پھر پوری بکری خریدار کی ہو جائے گی۔ یہی معاملہ چمڑے اور اس میں بھی ہے کہ اگر وہ ذبح کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے شریک تو اس کی رکاوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی اور بھی حصہ ہو تو وہ سب بھی حصے کا استثناء جائز ہے۔ کوئی بھی عضو جو معلوم ہو، مشاہد ہو، دیکھا جاتا ہو، تو اس عضو کا استثناء کرنا جائز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بکری لے لو اور اس میں سے اتنا گوشت میرا رہے گا، فلاں جگہ کلیجی میری رہے گی یا فلاں چیز میری رہے گی، بیچ سکتا ہے، اس طرح سے استثناء کر کے بیچا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ صاحب متن نے کہا کہ اگر کسی معقول اللحم جانور کے ایک جز کا استثناء کرتا ہے تو بیع جائز ہے۔ ایسا جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کے کسی ایک حصے کو مستثنی کر کے بیچنا جائز ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یعنی اگر کوئی غیر معقول اللحم ہو، جیسے گدھا جس کا کھانا درست نہیں ہے، اب کوئی کہے کہ یہ گدھا میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن ایک پاؤں نہیں بیچوں گا یا سر نہیں بیچوں گا، تو سر کا کیا کرے گا؟ بھائی کھا کر کے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا، دوسرے تو فائدہ ہے نہیں، تو اس لیے، اور چونکہ اس کا کھانا حرام ہے اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص اس کا استثناء کرتا ہے تو وہ بیع درست نہیں ہوگا۔
ایک مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ شیخ نے یہاں چھیڑا ہے کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ یہ میں بکری فروخت کر رہا ہوں سوائے سر کے، یہ بکری آپ کے لیے اتنے میں ہے لیکن سر میرا ہے، باقی دھڑ میں اتنے میں دے رہا ہوں۔ اب جب وہ خرید کے لے کے چلا گیا، اس نے دیکھا کہ بکری کی ایک آنکھ تو خراب ہے، کانا ہے، یہ بکری کی ایک آنکھ خراب ہے، کانی بکری ہے، کانی بکری کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو کیا اس کو یہ بیع توڑنے کا حق ہے اس عیب کی بنا پر؟ کہے کہ بھائی بکری تو کانی ہے میں لوٹ دوں گا، تو کہ تم کو کانی سے کیا مطلب؟ کانی تو سر میں ہے نا، اور سر میں نے کہا میں نہیں بیچ رہا ہوں، باقی دھڑ تمہیں بیچ رہا ہوں، تو جو ہے میں نے سر نہیں بیچا ہے، تو سر میں جو عیب ہے اس کی وجہ سے تم باقی دھڑ کی بیع تو ہماری مکمل ہو گئی ہے، تو کیسے اسے واپس کر رہے ہو؟ تو تم اس بیع کو توڑ نہیں سکتے، تمہارے اوپر لازم ہے، جو پیسہ دے دیا میں واپس نہیں کروں گا، ہاں میرا سر مجھے دے دو، بقیہ بدن تم لے لو۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فسخ کرنا پڑے گا اسے بیع کو عیب کی وجہ سے، اگرچہ عیب اس کے حصے میں ہے۔ کیوں فسخ کرنا پڑے گا؟ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اہل ایمان کی مثال ایسے ہی ہے اپنی محبت میں، آپس میں رحم و کرم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمی کرنے میں، جیسے ایک جسم ہو کہ جسم کے ایک حصے میں کوئی شکایت ہوتی ہے تو بقیہ سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے اور وہ بیدار رہتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جسم کے ایک حصے سے بقیہ حصہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے اسے کہا جائے گا کہ سر میں اگرچہ عیب ہے اور سر تم نے نہیں بیچا ہے، لیکن وہ عیب بقیہ جسم کو متاثر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جا رہی ہے یا اور کوئی اثر اس میں پڑ رہا ہے، اس لیے یہ عیب مؤثر ہے، اس لیے تمہیں بیع فسخ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وجہ استدلال، عیب بقیہ بدن میں مؤثر ہے، اور میں نے تم سے جو بقیہ حصہ خریدا تھا اس لیے خریدا تھا کہ بقیہ حصہ سلامت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اگر یہ بقیہ حصہ سلامت نہیں رہ گیا اس حصے کی بنیاد پر تو اس لیے اس کی قیمت کم ہو جائے گی، اس لیے یہ بیع فسخ کرنا چاہے تو اسے فسخ کرنے کا حق ہے۔ اگرچہ وہ کہے کہ میں نے اس کا استثناء کر دیا تھا تو تم اس سے استثناء نہیں کر سکتے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس کا استثناء تمہارا صحیح، استثناء اگرچہ تم نے کر لیا تھا لیکن یہ مؤثر ہے، تو یا تو حدیث کی بنیاد پر مؤثر ہے کہ اور دوسرے قیمت بھی متاثر ہوگی، وہ جائے پھر بیچ کر کے بیچنا چاہے تو کانا کی وجہ سے بقیہ بدن کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ اگر آدمی بیچنا چاہے ایک بکری جو کہ کانی نہیں ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور جو کانی بکری اس کی قیمت کم ہو جائے گی، تو اس کی قیمت کم ہو رہی تو صرف سر کی قیمت کم ہو رہی ہے، آنکھ کی قیمت کم ہو رہی ہے، پورے بدن میں اس کی قیمت پورے بدن کی کم ہو رہی ہے، تو اس لیے چونکہ وہ مؤثر ہے اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ اس کے برعکس چربی کا معاملہ ہے، یعنی استثناء کی بات چل رہی تھی کہ اگر کسی حصے کا استثناء کر دیا جائے تو درست ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں یہ بکری بیچ رہا ہوں لیکن چربی میری ہے، چربی کا استثناء کر لے تو یہ استثناء درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ چربی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جب تک اسے ذبح نہ کیا جائے، گوشت اور چربی کو الگ نہ کیا جائے تب تک نہیں پتہ چلے گا کتنی چربی نکلنے والی ہے، تو اس لیے چونکہ یہ مجہول ہے اور گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس لیے یہ استثناء درست نہیں ہوگا اور اس لیے یہ بیع بھی درست نہیں ہوگا۔ تو آج بیع کے نادرست ہونے کے بعد صورتیں بتائی گئیں مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے، انشاءاللہ اس کی کچھ مزید مثالیں
اگلے دروس میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔